ہماری کچھ بہنیں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں جب کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، شادی کو 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کے پاس میں کچھ بہکانے والے آتے ہیں اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کوکھ پر بندش کر دی گئی ہے، تمہاری پیٹ کو باندھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری اولاد نہیں ہو رہی ہے، تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تو اس لیے آپ فلاں مزار پر چلے جائیے، آپ فلاں بابا کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کی کوکھ کو کھول دیں گے، آپ کی بندش کو کھول دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ خود تو گمراہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں پر ایسے لوگوں کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ ہاں، اس لیے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، نظریہ رکھنا کہ آپ کی کوکھ پر بندش کر دی گئی ہے، آپ کے اوپر جو ہے جادو کر دیا گیا جس کی وجہ سے آپ کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس بنیاد پر کہ اولاد کا دینا یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کسی مزار پر جانے سے یا کسی بابا کے بندش کے کھولنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ خود صاف طریقے سے قرآن کریم کے اندر اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہی ہے کہ جو اولاد عطا کرتے ہیں، کہ جسے چاہتے ہیں تو لڑکے ہی لڑکے عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں تو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں تو بانجھ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، بندے کو اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت کسی کے پیٹ پر کوئی بندش نہیں کر سکتی ہے، کسی پر اس طرح کا جادو نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے بچے ہونا بند ہو جائے۔ یہ تو گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہماری بہنیں اس طرح کی ہے، جو پریشان رہتی ہے اولاد کے لیے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے مانگے، ہاں، براہ راست اللہ سے مانگے۔ انہیں کسی مزار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنی بندش کو، اپنی کوکھ کو کھلوانے کی اور کسی بابا کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے انسان کے، تو وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ اور ہم جو ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں بتلایا گیا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر یہ ساری کی ساری اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اچھی بری تقدیر ہونا، تو یہ سارا کا سارا سب کچھ تو اللہ کی جانب سے ہے، انسان کی بس میں، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اللہ نے اگر بانجھ ہونا لکھ رکھا ہے تو بانجھ ہو کر کے انسان جو ہے دنیا سے رخصت ہوگا۔ بہرحال اس لیے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگے، کسی مزار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بابا کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی تھی، ہاں، تو اس کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ ہمیں مانگنا ہے تو اللہ رب العزت سے مانگے، کسی دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی ذات سے خود براہ راست مانگتا ہے تو اللہ کو بندے کی یہ ادا پسند آتی ہے، ہاں، تو اس لیے ہم اللہ کی ذات سے مانگے، کسی اور کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریعت کی منشا، شریعت کے مزاج کو صحیح سمجھنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔